بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اختلافی نوٹ کے ساتھ میں ہوں ام رباب۔ ناظرین، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا معاملہ جس پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک رہا تقریباً 4 ماہ، اور اب بالآخر حکومت نے اپوزیشن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ ان 4 ماہ کے دوران یہ ڈیڈ لاک رہا، قانون سازی رکی رہی، اور اس 4 ماہ میں صرف ایک ترمیمی فائنانس بل منظور ہوا، اور اس طرح پارلیمنٹ کے 123 دن بعد یہ معاملہ حل ہوا۔ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن وہ دیگر معاملات پارلیمنٹ کے جن پر غور کرنا ضروری ہے انہیں بھی حل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر حل نہیں کیا جائے گا تو معاملات صحیح طریقے سے آگے نہیں چل پائیں گے، اس پر بھی بات کریں گے۔ حبیب اکرم صاحب اور سعد رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حبیب صاحب، ٹھیک ہے ڈیڈ لاک ختم ہو گیا، اچھی بات ہے، لیکن یہ ہو کیسے گیا؟ یہ انہونی تھی، خان صاحب نہیں مان رہے تھے، کیسے مان گئے؟ دیکھیے، آج مجھے کسی نے کہا کہ رائے بدل لی خان صاحب نے، میں نے کہا رائے نہیں بدلی، فیصلہ بدلا ہے، کیونکہ انہوں نے بار بار اس پہ اصرار کیا، اناؤنس کیا کہ میں کسی صورت بھی ایسا نہیں چاہوں گا کہ شہباز شریف صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنے۔ لیکن اس کے بعد جب معاملہ یہ پچھلے آپ یوں کہیے کہ 72 گھنٹے میں تبدیلی آنا شروع ہوئی، ہوا یہ کہ جب شہباز شریف صاحب دوبارہ اسلام آباد پہنچے، اور اس دن جب انہوں نے وہاں پر پھر جو پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو گئیں شہباز شریف صاحب کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ جناب پی اے سی کے چیئرمین آپ ہی ہیں، ورنہ ہم میں سے کوئی شخص بھی کمیٹی میں نہیں جائے گا۔ تو ایکچولی دیٹ واز دا ٹائم جب کوئی سینس اور سینٹی جو ہے وہ کہیں اسلام آباد میں داخل ہوئی۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومت اتحادیوں پر مشتمل ہے، پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہے، لیکن اس کو اپنی اکثریت برقرار رکھنے کے لیے اختر جان مینگل کی پارٹی کی بھی ضرورت ہے اور پھر ایم کیو ایم کی بھی ضرورت ہے۔ تو معاملہ اس پرٹیکولر کیس میں یہ ہوا کہ اختر جان مینگل کی پارٹی کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ جناب اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اس کے بعد پھر ہم اپنا کورس آف ایکشن بھی اس پہ غور کریں گے۔ یہ پیغام ظاہر ہے اس طرح نہیں دیا جاتا کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب میں جا رہا ہوں، ورنہ یہ انہوں نے چونکہ یہ ذرا میچور پولیٹیکل پارٹی ہے تو انہوں نے محبت سے یہ بات کر دی۔ تو پاکستان تحریک انصاف والے تو ایک دم ہی پوزیشن لے لیتے ہیں نا، جو میچور نہیں ہے پولیٹیکل۔ نہیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، چلے آپ میری بات سے سمجھنا چاہیں تو ایسا بھی سمجھ لیں، تو کیونکہ یہ ایک دم ہی پوزیشن لے لیتے ہیں، نی جرک قسم کے ان کے ریاکشن ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اب انہیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد پھر ایسا ہی پیغام ایم کیو ایم کے، میری معلومات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے ایک رکن نے بھی انہیں دیا، رکن اسمبلی نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مشکلات میں کیوں اضافہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ کمیٹی نہ بنائی، شہباز شریف کو چیئرمین نہ بنایا، تو آپ کی مشکلات کم نہیں ہوں گی بلکہ بڑھ جائیں گی۔ اور پھر اسد کیسر صاحب بھی اپوزیشن کی سائیڈ پہ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو بنائے تاکہ ہاؤس کو میں نے چلانا ہے، ہاؤس کو آگے چلنے دیں۔ تو اس میں آہستہ آہستہ پھر ایوان وزیر اعظم تک یہ بات پہنچی، لوگ اکٹھے ہو کے انہوں نے کہا کہ جناب مہربانی کریں اب آپ اپنے ایک اور یو ٹرن لے لیں۔ تو آپ کو پتہ ہے ملک و قوم کے مفاد میں یو ٹرن جو ہے وہ تو اب لینا بڑی خوبصورت سا ہو گیا ہے۔ بلکہ ایک دن سہیل وڑائی صاحب اور میں بیٹھے ہوئے تھے تو سہیل وڑائی صاحب اور میں مشورہ کر رہے تھے کہ آئندہ ایک سیدھا یو ٹرن ہوگا اور ایک الٹا یو ٹرن ہوگا۔ اب یہ آپ اسے یوں کہہ لیجئے کہ سیدھا یو ٹرن ہے، کہ سیدھا یو ٹرن انہوں نے لیا اور معاملات کو آگے بڑھا دیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف آگے بڑھا دیا بلکہ ہاؤس بھی ان آرڈر کر لیا اور اپنی حکومت کے لیے بھی زیادہ مشکلات پیدا نہیں کی۔ حکومت کے لیے زیادہ مشکلات پیدا نہیں کی اور ہاؤس بھی جو ہے وہ ان آرڈر کر لیا گیا، کیونکہ 123 دن گزر گئے تھے، کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس انتہا پر خان صاحب گئے ہی کیوں تھے جب انہوں نے اس پر پلٹ کر آنا تھا اور اپوزیشن کی بات ماننی تھی؟ ویسے مجھے خوشی ہوئی کہ حبیب صاحب نے وہ جس طرح گڈ طالبان بیڈ طالبان کی ایک ہمارے معاشرے میں ڈسٹنکشن نہیں، تھوڑی دیر کے لیے ایک وقت تھا 2014 کے اے پی ایس سے پہلے کم از کم، جب گڈ طالبان بیڈ طالبان ٹائپ بھی بات ہوتی تھی تو حبیب صاحب نے ایک سیدھا یو ٹرن، ایک الٹا یو ٹرن، اب وہ ایک خوبصورت یو ٹرن، ایک بہت اچھا یو ٹرن، ایک اتنا اچھا یو ٹرن میں اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ارادہ نہیں بدلا، فیصلہ بدل لیا، کا سینس اینڈ سینسبلٹی، سینس اینڈ سینٹی پریویل کر گئی۔ سینس اینڈ سینسبلٹی تو ایک ناول ہے، بٹ سینس اینڈ سینٹی پریویل کر گئی، اور اس طرح ان یو ٹرنز کو اٹیک نہیں کیا جس طرح کہ آج سے پہلے یہ یو ٹرنز کو اٹیک کرتے آئے ہیں، جو کہ ایک ایسی ہپوکریسی ہماری سیاست کی ہے کہ جب ایک سیاسی فیصلہ
اور میں اس فیصلے کے حق میں ہوں. میرا خیال ہے بڑا اچھا کیا, اور کسی وجہ سے نہیں, اس وجہ سے نہیں کہ شہباز شریف صاحب ضروری کو سب سے اچھے چیئرمین پی ایس سی ہوں گے, یا روایت اسحاق سوری روایت تھی کہ اپوزیشن کا چیئرمین نہیں, یہی روایت جو ہے یہ اپوزیشن کے کسی اور فرد کے تھرو بھی, ایاز صادق صاحب کے تھرو بھی برقرار کی جا سکتی تھی کہ اپوزیشن اس کے ہیڈ کرے, لیکن چلیں کر دیا, بڑا اچھا کیا. پارلیمنٹ کا سسٹم آگے چلے, جمہوریت کا سسٹم آگے چلے, لیکن جس خوبصورتی سے اس کو سینس اینڈ سینٹی اور فیصلہ بدل لیا اور یہ باتیں کی گئیں, میں صرف چاہتا ہوں کہ ہم اس کلپ کو مہربانی کر کے یہاں پہ سیو کر لیں, تاکہ کیونکہ اب سے پہلے جب عمران خان نے اپنے فیصلے بدلے تو کم از کم دوسری طرف سے, ٹیبل کی دوسری طرف سے ایسی تنقید اور نشتر چلائے گئے, ایسی طنز و مزاح کیا گیا جو کہ آج کے جواب میں نہیں نظر آئے. تو مجھے خوشی ہے کہ یہ جمہوری روایت بھی آگے چلی. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ٹائم پیریڈ کی بات, میں آپ کو بتاتا چلوں حبیب صاحب کو تو کیونکہ یہ باتیں ازبر یاد ہیں تو میری تائید کریں گے اس بات میں کہ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی تھی 2013 کے اندر, تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے مئی 2016 کے بعد 6 مہینے لگے تھے. 100 دن نہیں, 113 دن نہیں, 123 دن نہیں, 6 مہینے لگے تھے, جس کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی پہلی کانسٹیٹیوشن سامنے آئی تھی. اس کے بعد دیگر کمیٹیز کی کانسٹیٹیوشن سامنے آئی. اگر آپ پارلیمنٹری کارکردگی کی بات کریں, میرا دعا بھی یہ ہے, دل بھی یہ ہے, ہم سب کا ہونا چاہیے کہ پہلے دن سے پارلیمنٹ کی کاروائی کی گئی ہو, پہلے دن سے قانون سازی کی گئی ہو. پی ٹی آئی 100 دن کے اندر کوئی قانون سازی نہیں کر سکی, ہمیں اس بات کا افسوس ہے, لیکن تنقید کرنے والے, اور میں حبیب صاحب کی طرف اشارہ نہیں کر رہا کیونکہ حبیب صاحب نے تو اس میں سینٹی دیکھ لی, لیکن دیگر تنقید کرنے والے سوری سیاسی پارٹیز میں تنقید کرنے والے کم از کم یہ یاد رکھیں کہ جس چیز پہ تنقید کر رہے ہیں اس پہ اپنی جو کارکردگی اب سے ماضی میں رہی اس کو بھی ماضی کو تو ساتھ ہم چھوڑ دینا, اب ہم حال میں آ گئے ہیں. ہم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. ایک سیکنڈ, اگر آپ کو آنے والے مستقبل کے حقائق کا پتہ ہے تو ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. مستقبل پہ ہم صرف قیاس آرائی کر سکتے ہیں, ہم ماضی پہ سیکھنے کے لیے بات کرتے ہیں. یہ اس پروگرام پہ میں پہلے بھی کہا چکا, میرا خیال یہ ہے اگر ہم ماضی پہ نہیں بات کریں گے تو نہ ہمیں اپنی غلطیوں کا اندازہ ہوگا, میرا آپ سے اس پہ اختلاف رائے ہے, نہ ہمیں اپنی غلطیوں کا اندازہ ہوگا, نہ وہ لوگ جو آج ایک بھیس بدل بیٹھے ہیں کہ جی انہوں نے تو پتہ نہیں کتنی قانون سازی کر لی تھی, نہ ہم انہیں. لیکن اس طرح سے جو موجودہ حقائق ہیں حبیب صاحب, ان پر پردہ بھی تو نہیں ڈالا جا سکتا نا بار بار ماضی کو ڈسکس کرنے کے لیے. اچھا اس پر یہ بات, اور دوسرا یہ کہ حبیب صاحب وہ فواد چودھری کا کیا مسئلہ ہے, وہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم تو مان گئے. ایک تو اہم بات آپ یہ سمجھیے کہ جو عمران خان صاحب ہے نا, انہیں یو ٹرن لینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے بار بار؟ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے ایک ہارڈ پوزیشن لے لیتے ہیں, ان کے سامنے اس سے پہلے مشاورت کا دائرہ بڑا محدود ہوتا ہے, یا اگر مشاورت کرتے ہیں تو سب لوگ صرف اور صرف سر ہاں میں ہلاتے ہیں, یا شاید صرف اپنی پارٹی میں مشاورت کرتے ہیں, الائز کے ساتھ مشاورت نہیں کرتے. اول تو میرا نہیں خیال کہ میں اپنے پرائم منسٹر کو ایسا دیکھنا چاہوں کہ پرائم منسٹر آج ایک رائے کا اظہار کر رہا ہو اور بغیر سوچے سمجھے ہو اور کل اس سے پلٹ جائے. دیکھیں یہ کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو ورنہ انہیں آئندہ اپنے فیصلے منوانا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ لوگ ان کے فیصلوں میں تاویق اور تاخیر کریں گے ان کو نافذ کرنے میں, کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ آئندہ چند دنوں میں عین ممکن ہے خان صاحب کی رائے بدل جائے. وہ جو اعتبار کا لیول ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ خان صاحب کو بولنے سے پہلے اور فیصلہ کرنے سے پہلے بہت ہی سوچنا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ مشاورت کا دائرہ اگر وہ وسیع کر لیں تو زیادہ اچھا. مشاورت کا اگر دائرہ وسیع کر لیا ہے تو زیادہ. دوسرا جو فواد صاحب والی بات ہے, دیکھیے فواد صاحب نے بہت ہی, یہ فیصلہ جو ہے یکلخت ہوا ہے, یہ سب کے لیے ایک نیوز تھی. صرف 2 لوگوں کو اس کا پتا تھا, 3 لوگوں کو, اسد قیصر صاحب کو, پرویز خٹک صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو, جن کی میٹنگ اس سے پہلے پرائم منسٹر کے علاوہ, اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا. تو سب لوگوں کے لیے یہ بھی سوچنے کا مقام ہے, اور فواد چودھری کو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس بات کا احساس ہو رہا ہوگا کہ جناب میں کیا ان لوگوں میں بھی شامل نہیں ہوں کہ جن کو یہ بات بتا دی جائے یا جن سے مشورہ لیا جائے. تو میرا خیال ہے اس میں ان کا کچھ ذاتی دکھ بھی ہے, ذاتی دکھ بھی اس میں موجود ہے. تاہم وزیر اعظم کو جو بھی فیصلے لینے چاہیے وہ مشاورت سے فیصلے لینے چاہیے, الائنس سے بھی مشاورت کریں تاکہ بار بار معاملات پر جو ہے وہ پلٹا نہ جائے. اس پر تو ڈیڈ لاک جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, لیکن ایک اور معاملہ ہے وہ انتخابی دھاندلی جو 2018 کی ہوئی, مبینہ انتخابی دھاندلی جس کا اپوزیشن الزام لگاتی ہے موجودہ حکومت پر. اس پر کمیٹی بنی, کمیٹی تو بن گئے لیکن معاملات
معاملات جو ہیں وہ ٹی او آرز پر آ کر رک سے گئے ہیں. تو اس حوالے سے شفقت محمود کیا کہہ رہے ہیں وہ سن لیتے ہیں پہلے. وہ اپنے ٹی او آر کے مطابق چاہتے ہیں کہ انکوائری ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے ٹی او آر دیا ہے وہ بالکل آئین کی بھی عکاسی کرتا ہے اور ایک جامع ٹی او آر ہے جس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ معاملہ جو ہے مین کمیٹی کو ریفر کیا جائے. ہماری کمیٹی کا کام فی الحال ختم ہو گیا ہے. سارے معاملات الیکشن کے بارے میں کس نے کرنے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے. تو وہ جو 218(3) ہے آئین کی شق، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے. تو حبیب صاحب اس ساری صورتحال کا تو سیاسی حل نکالا جانا ہے، تو یہ گڑبڑ کہاں پر ہوئی ہے؟ دیکھیے یہ گڑبڑ ایک شق پہ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نے آپ کو پتا ہے کہ بڑی مشکل سے یا بڑی محنت سے یہ بیانیہ متواتر کہہ کے بنایا ہے کہ دراصل ہم الیکشن ہارے نہیں، ہمیں ہرایا گیا. دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی ہوئی اور دھاندلی جو ہے دھاندلی بھی ایسے ہوئی ہے کہ وہ الیکشن سے پری پول دھاندلی، کیونکہ ایک جو پوسٹ پول یا پولنگ کے دن تو تقریباً سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. تو کہہ رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ جناب ہمارے امیدوار ادھر سے ادھر کر کے ہمارے کارکنوں کو ڈرا کے ایک ایسا ماحول پیدا کیا اسٹیبلشمنٹ نے جس کی وجہ سے ہم الیکشن ہار گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ اور وہ اس میں ان کے بہرحال وہ محکمہ زراعت کے حوالے سے انہوں نے کئی طرح کی باتیں بھی کی ہوئی ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ پری پول ریگنگ کا معاملہ ٹی او آر میں شامل ہونا چاہیے. صحیح. اب ٹرمز آف ریفرنس میں اگر کوئی حکومت یہ مان لے کہ پری پول ریگنگ میں خدا نخواستہ پاکستان کے ادارے انوالو تھے تو پھر اس حکومت کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ وہ گھر چلی جائے. جی ایسی. تو لہٰذا یہ تو شق ہی ایسی ہے جو کوئی حکومت نہیں مان سکتی. اور اس کے بعد پی ایم ایل این بھی غالباً اس شق پہ انہیں ایڈوانٹیج ہے کہ جب اگر یہ مان لی جائے تو پھر آپ پتہ نہیں کس کے بارے میں کہیں گے کہ جناب تم بھی آؤ بتاؤ، ایسے ہی ہے، تم بھی آؤ بتاؤ، پھر آپ پتہ نہیں کس کس محترم ادارے کے لوگوں کو بلائیں. تو لہٰذا پی ایم ایل این اس حکومت کو مشکل میں ڈالنے کے لیے ایک ایسی شک ڈلوانے پہ اصرار کر رہی ہے جس کو ماننے کا مطلب ہے خودکشی. ٹھیک ہے حکومت محمود صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود بھی، اگر آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہو. میں اگر حبیب صاحب آپ اجازت دیں، شفقت صاحب سعد رسول عرض کر رہا ہوں، اب سے پہلے بھی جب لاسٹ ٹائم الیکشن کی ریگنگ کی بات ہوئی تھی اور آپ کی پارٹی بات کر رہی تھی، اس وقت بھی ایفیکٹولی ڈیڈ لاک ٹی او آرز کے اوپر آ گیا. 2014 کے اندر ایفیکٹولی ڈیڈ لاک ٹی او آرز کے اوپر آ گیا تھا، جس کے بعد کیونکہ ٹی او آرز آپس میں سیٹل نہیں ہو سکے، جوڈیشل کمیشن بنانا پڑا اور وہ جمہوریت کے لیے بھی بہتر نہیں تھا. جوڈیشری کو وہ سپیس دے دی گئی جو پارلیمنٹ کی ہونی چاہیے تھی. کیا واپس اسی طرح ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو بڑی نیک نیتی سے، کیونکہ اپوزیشن نے بہت شور مچایا اور کہا کہ جی اس پہ تحقیقات ہونا چاہیے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کیا تحقیقات کر لیں گے اگر آپ کی یہی خواہش ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو کہ ریگنگ ہوئی ہے یا الیکشن فیئر نہیں تھا. تو پھر معاملہ آیا کہ جناب اب کس بنیاد پہ ہوگی. تو سب سے جو ایک آپ سمجھیں کہ کمپریہنسو چیز ہے جو کہ سارے پہلوؤں کو کور کرتی ہے، وہ ہے آرٹیکل 218 آئین کا 218(3) جو کہ کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی کہ ہر لحاظ سے صاف ہو، شفاف ہو، انصاف پہ مبنی ہو، کرپٹ پریکٹسز نہ ہو وغیرہ وغیرہ. تو وہ ساری چیزیں جو کہ کسی بھی تحقیقات کے لیے ضروری ہے وہ اس میں سر ان کا سر اپوزیشن پارٹیز کا کون سا اسپیسیفک ٹی او آر ہے جو آپ کو ایگریبل نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایک انگریزی میں کہتے ہیں فشنگ ایکسپیڈیشن پہ ہے کہ جی جو کھلی معاملات رکھو، جس وقت جس طرف مرضی چل پڑو، جس چیز کے پیچھے چل پڑو، کوئی پری پول کی باتیں شروع کر دو، کوئی اور اداروں کی باتیں شروع کر دو. تو یہ تو ریڈیکولس بات ہے، اس کا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ الیکشن کرایا الیکشن کمیشن نے، الیکشن یہ بتائیے کہ شفقت محمود صاحب، آپ پی ایم ایل این اس بات کی سب سے بڑی دائی ہے کہ دھاندلی کا ہدف ہم بنے، اور نمبر 2 پہ پیپلز پارٹی ہے. کیا یہ جو ٹی او آرز ہیں ان دونوں نے آپس کی مشاورت کے بعد بنائی ہیں جو آپ کو بھیجی گئیں، یا صرف پی ایم ایل این نے بنائی ہے؟ اور آپ کی جو مذاکرات کر رہے ہیں دونوں پارٹیوں سے الگ کر رہے ہیں یا کمبائنڈ اپوزیشن سے کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ہمارا تو ایک کمیٹی بنی تھی جس کے اندر اپوزیشن کی ساری جماعتیں تھیں اور حکومت اور ان کے اتحادی تھے، اور
اس پہ ہم جو مل کے کمیٹی جب میٹ کرتی ہے تو اس میں انہوں نے اپنے ٹی او آرز دیے, پھر ہم نے ان کو اسٹڈی کیا, پھر اسٹڈی کرنے کے بعد ہم نے اپنی طرف سے ٹی او آر دیے, کیونکہ میں سربراہ تھا اس سب کمیٹی کا. اور ان دا مین ٹائم یہ بھی ہوا کہ ہائی کورٹ میں ایک رٹ دائر ہوئی کہ آرٹیکل غالباً 225 ہے جی کہ اس کے تحت الیکشن ٹریبیونل کے علاوہ کوئی بھی معاملہ الیکشن ریلیٹڈ جو ہے کوئی اور فورم نہیں ہے جہاں پہ اس کی انکوائری ہو سکے. لیکن ایک پریسیڈنس تو آپ ہی کے کیس میں بنی تھی نا شفقت محمود صاحب, کہ جب سپریم کورٹ نے کیا تھا. مجھے ایک اور بتائیے گا کہ کیا جنرل الیکشن کو کھولا جا رہا, یعنی کھولنے کی بات ہو رہی ہے پورے الیکشن کو جہاں دل چاہے جس حلقے کو چاہے کھول دیا جائے, یا مخصوص حلقوں کی کچھ سیمپلنگ کریں گے؟ دیکھیں جی بات یہ تو تفصیل کی بات ہے, سیمپلنگ کا کیسے ہوگا کیا ہوگا وہ تو مین کمیٹی جو ہے وہ اس میں بیٹھ کے فیصلہ کرے گی. لیکن ہم نے جو اپنی طرف سے ٹی او آر دیے ہیں, اگر آپ آئین کی کاپی آپ کے پاس ہو اور آپ اس کو دیکھ لیں تو وہ اتنی کمپریہنسو ہیں کہ اس میں سارے معاملات جو ہیں وہ اس کے اندر کور ہو جاتے ہیں. شفقت صاحب اگر آپ کا ارادہ یہ ہو, اگر کسی کا ارادہ یہ ہو کہ وہ اس کی انکوائری الیکشن کی نہیں چاہتی بلکہ اس الیکشن کی انکوائری کی آڑ میں وہ کوئی اور ان کے جو ہدف ہے وہ پورا کرنا چاہتی ہے تو وہ تو مناسب نہیں. شفقت صاحب کیا یہ پاسبل ہے, آپ کا وقت قیمتی ہے, لیکن کیا یہ پاسبل ہے کہ اگر مین کمیٹی میں بھی اسی طرح کا ڈیڈ لاک برقرار رہے جس طرح کا آپ کی سب کمیٹی میں ہے, تو یہ معاملہ بھی کسی طرح سے پارلیمنٹ کے ہاتھ سے نکل کے جوڈیشری کی پلیٹ کے اوپر چلا جائے؟ دیکھیں یہ مفروضہ ہے, جس وقت ہم اس کو کراس کریں گے اس پل کو تو پھر اس کے بعد کیا آپ کی پارٹی اس کی سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ کی کمیٹی کو فعال اس لیے بنانے پر رضامندی ظاہر کی کہ ہم چاہتے تھے کہ اپوزیشن کے جو تحفظات ہیں اس پہ اگر کوئی انکوائری ہونی چاہتی ہے پارلیمنٹ سے کرانا چاہتے ہیں تو ضرور کرائیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس کی آڑ میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ سیاست نہیں چمکائی جاتی. اچھا شفقت محمود صاحب, جیسے کہ ایک ڈیڈ لاک ختم ہوا ہے یہ چیئرمین پی ایس سی کے معاملے کو لے کر, تو اب سعد رفیع کے پروڈکشن آرڈر کے معاملے پر بھی اپوزیشن جو ہے وہ واک آؤٹ کر رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ جی احتجاج کریں گے جب تک نہیں ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جا سکتے. تو اگر شہباز شریف صاحب کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہو گئے تو کیا مزاق ہے اگر ہو جائیں سعد رفیع کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری اور یہ معاملہ حل ہو جائے؟ میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا. جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے اٹارنی جنرل سے کچھ رائے مانگی ہے, کیونکہ جو بیل ریفیوز ہوئی ہے سعد رفیع کی وہ ہائی کورٹ نے کی ہے, تو شاید اس کی وجہ سے انہوں نے رائے مانگی ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو حبیب صاحب اس کا مطلب ساتھ ایک اور معاملہ جو پروڈکشن آرڈر کا جس پر اعتراض کری اپوزیشن کے حل ہونا چاہیے, اور اسپیکر نے بھی کہا کہ جی میں مشاورت کروں گا اس پر اور پھر معاملات طے پائیں گے. لیکن اب شفقت محمود بھی کہہ رہے ہیں, اطلاع وہ یہی دے رہے ہیں کہ معاملہ حل ہو جائے گا. قانونی پہلو کیا ہے؟ سب سے پہلے میں اپنے ایک پوائنٹ کی وضاحت کرتا چلوں کہ ماضی میں نہ رہنے کی اور ماضی سے نہ سیکھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ پھر سے پارلیمنٹ آج وہاں پہ کھڑی ہے. اگر ماضی کے لیسن سیکھے ہوتے 2014-15 کے کہ پارلیمنٹ کے اندر وہ مسائل سالو کر لیے جائیں جو کہ پارلیمنٹ سے باہر جائیں گے تو زیادہ پھیل جائیں گے, زیادہ خراب ہو جائیں گے, جس طرح کے الیکشن کی ریگنگ کی ایلیگیشنز اور اس کے ٹی او آرز ہیں, تو ماضی سے نہ سیکھنے کا یہ نتیجہ جو آپ کو آج پارلیمنٹ میں نظر آ رہا ہے. تو میرے خیال ہے ہمیں تھوڑی اس پہ بات کر لینی چاہیے. دوسری بات پروڈکشن آرڈرز کی آپ نے کی. دیکھیے ایک یہ جو قانونی پہلو ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کا, شہباز شریف صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر ہائی کورٹ کا کوئی آرڈر نہیں تھا. ہائی کورٹ کے آرڈر کا مطلب ہے کہ بیل کے آرڈر کے اندر جب کینسل کی گئی سعد رفیق صاحب کی بیل تو اس کے اندر کچھ آبزرویشنز بھی ساتھ دی گئیں, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ اٹارنی جنرل سے ایڈوائز مانگی ہے. لیکن سوال جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا آگے کا ہے. حبیب صاحب اور میں نے, ہم دونوں نے اور بہت سے اور لوگوں نے بھی کہا کہ بڑی اچھی روایت ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے, بلکہ اسد کیسر صاحب نے اس کے اندر لیڈ بھی لی اور کہا کہ کرنا چاہیے. لیکن اپوزیشن کے لیڈر کی حد تک تو شاید یہ بات اور تھی. اگر آنے والے دنوں میں اپوزیشن یا گورنمنٹ کی پارٹیز میں ایک سے زیادہ لوگ اریسٹ ہو جاتے ہیں تو کیا ہم یہ ایک روایت
اس طرح کی بنا دیں گے کہ جتنے بھی لوگ پارلیمنٹ کے اندر ہیں جو کسی بھی انویسٹیگیشن کے اندر اریسٹ ہو رہے ہیں وہ ہر دفعہ 20 پروڈکشن آرڈرز آ رہے ہیں اور نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے؟ یا یہ روایت ہم صرف اپوزیشن لیڈر کے حد تک رکھیں گے؟ میں کسی ایک حق میں یا ایک خلاف کی بات نہیں کر رہا، میرا خیال ہے کہ اس سوال کو کنسیڈر کر کے جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ دیکھیں میرے خیال میں تو اگر 50 کی بھی ضرورت پڑے تو آپ کو کرنے چاہیے۔ جب دستور نے اجازت آپ کو دے رکھی ہے اسپیکر کو، اور اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، کمپلسری نہیں، اور دیکھیں یہی روایتیں ہوتی ہیں نا، ڈسکریشن آپ اپنی اس طرح نہیں استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ اسپیکر ہیں اور ایک دوسری پارٹی کے اسپیکر ہیں، حکمران پارٹی کے نمائندے بھی ہیں، تو ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو اپوزیشن کو یہ راستہ دینا چاہیے۔ اور یہ آپ کو، اور دیکھیں سعد رفیق صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، ان میں یہ آپ فرق نہ کریں اور سب کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کی نیوسنس ویلیو ہے، اس کا مطلب ہے پھر تو شہباز شریف سے آرڈر جاری کروانے آپ کے سامنے جو کیس آ رہا ہے آپ اس کا فیصلہ کریں۔ دیکھیں سوری، الٹرنیٹیولی میں ایک جملہ کہتا چلوں، اگر اس کو الٹرنیٹیولی دیکھا جائے، اور میں حبیب صاحب کی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا، اگر یہ روایت پڑے کہ پروڈکشن آرڈر سب کے جاری کیے جائیں گے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر ایک پرنسپل طے کیا جائے کہ جی سعد رفیق صاحب اگر اپوزیشن لیڈر ہوں گے تو ان کا جاری ہوگا، عمران خان صاحب ہوں گے تو ان کا ہوگا، شہباز شریف صاحب ہوں گے تو ان کا ہوگا، تو یہ جسٹیفائبل ڈیسیژن ہوگا۔ میں اس کے حق میں بات نہیں کر رہا، لیکن اچھا حبیب صاحب، ایک اور معاملہ بریک پر جانے سے پہلے ڈسکس کر لیں۔ وزیر اعظم نے جو ایک وعدہ کیا تھا کہ ہر ہفتے پارلیمنٹ آئیں گے، تو وہ وعدہ بھی وفا ہوتا دکھائی دے رہا ہے شارٹلی؟ بس آنسر بالکل نہیں۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم نے اس کے اوپر اپنے ہی ذہن میں خیال میں یو ٹرن لے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ بھی یو ٹرن لے لیا گیا ہے۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر مزید معاملات جو ہیں وہ بھی ڈسکس ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ موجودہ حکومت کے آتے ہی نیب ان ایکشن ہے، لیکن ایک عام تاثر یہ ہے کہ صرف ایک سیاسی جماعت کے خلاف نیب جو ہے وہ اپنی کارروائیاں کر رہی ہے، تو ایک کے بعد ایک لیگی رہنما اب نیب کے شکنجے میں آ رہا ہے۔ اگر ذکر کریں خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ اور لیگی ایم پی رانا مبشر اقبال کے خلاف بھی نیب نے اپنا شکنجہ کس لیا ہے، اور میں مریم اورنگزیب کا بھی نام سامنے آیا ہے۔ خواجہ برادران پہلے ہی 3 دن پہلے نیب کے مہمان بن چکے ہیں، اور ایسے میں شہباز شریف نے کل قومی اسمبلی میں کہا کہ نیب اور حکومت کا گٹھ جوڑ ہے۔ آصف علی زرداری بھی یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جی حکومت یہی چاہتی ہے ساری اپوزیشن کو جیل میں ڈال دیا جائے، لیکن آج فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف اور زرداری اور شہباز شریف یہ سب اس لیے گرج برس رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مقدمات سے بچا جائے، اور انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ شہباز شریف اور ان کی پارٹی بلیک میلر ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ حبیب صاحب، نیب کارروائیاں کر رہی ہے، ایک کے بعد ایک نون لیگی جو ہے شکنجے میں آ رہے ہیں، یہ نیب کی کارروائیوں پر، نیب کے احتساب پر، غیر جانبداری پر سوالیہ نشان کیوں لگ گیا؟ دیکھیے، ایک تو نیب کی ہسٹری ہے کہ نیب میں تاریخی طور پہ نیب اس کاموں کے لیے، اس طرح کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، اور یہیں سے پی ایم ایل کیو بن کے نکلی، یہیں سے پیٹریوٹ بن کے نکلے، یہیں سے 2002 سے لے کے 2008 کی جو حکومت آئرن آؤٹ ہوئی تھی وہ نیب کے ہیڈ کوارٹر میں ہی ہوئی تھی، تو لہٰذا اس بات میں تو کوئی شک نہیں، معاف کیجیے گا۔ اس کے بعد نیب کے اوپر ایک ایسا دور آیا ہے کہ جب نیب نے کچھ بھی نہیں کیا، یعنی ایک طویل عرصہ ایسا گزرا ہے کہ نیب بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے فنگر کراسڈ بیٹھا رہا۔ اب اس کے بعد پھر نیب نے آہستہ آہستہ انگڑائی لی اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ نیب کے جو موجودہ چیئرمین ہیں وہ ایک، آپ یوں کہیے کہ متفق علیہ قسم کے چیئرمین ہیں، کہ پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل تھی، اور اس وقت پی ٹی آئی سے بھی مشورہ ہوا تھا، اور پھر پی ایم ایل این ظاہر حکومت میں تھی، تو لہٰذا ساری پارٹیوں کا انہیں اعتماد بھی حاصل ہے۔ اب یہ جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، اس کی ایک سادہ سی توجہ تو یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں حکومت بھی تو انہی کی تھی، تو لہٰذا پبلک آفس ہولڈرز کی جب بات ہوگی تو انہیں پوچھا جائے گا نا، جب کسی اور کو تو نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کیا سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی نہیں تھی؟ کیا پی ٹی آئی کی 5 سال کی حکومت کچھ فرشتوں کی حکومت آ گئی تھی جس میں کچھ بھی نہیں ہوا؟ اب یہاں سے بیسیکلی بات پھر الگ الگ ہونا شروع ہوتی ہے۔ ایک نیریٹو ہے مسلم لیگ نون کا۔ اچھا، مسلم لیگ نون کا نیریٹو ہے، ایک تو یہ متاثرہ فریق ہے، نواز شریف کو آپ نے سزا دی، بالکل احتساب کورٹ سے سزا ہوئی انہیں، مریم نواز کو سزا ہوئی، شہباز شریف بھگت رہے ہیں، حمزہ بھگت رہے ہیں، سلمان شہباز باہر چلے گئے، شاید وہ بھی، ان کا بھی نام
آتا جاتا رہتا ہے. اسحاق ڈار صاحب بھگت رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر اب مریم اورنگزیب آ گئی, خواجہ سعد رفیق صاحب, یعنی یو نیم اینی باڈی جو کوئی سرکشیدہ صاحب دستار تھا وہ اس وقت نیب کے جیل میں شکنجے میں آیا ہوا ہے. اب میں نے کچھ پتہ کرنے کی کوشش کی کہ آخر ایسا ہے کیا. تو ایک دلیل تو میں نے عرض کر دی کہ ایک تو یہ ہے کہ پچھلے 10 سال ان کی حکومت رہی تو سوال نہیں سے ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ رانا مبشر صاحب جن کا وہ جو ایم این اے تھے ان کے خلاف بھی ایک چلی گئی درخواست, وہ میں نے درخواست دیکھی تو درخواست دیکھ کے باقاعدہ مجھے ہنسی آئی کہ ایک فرد نے ایک عمومی سا الزام لگا دیا ہے, ایک خاتون نے, کہ یہ زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں. اچھا نیب کا اس سے کیا لینا دینا؟ ایک پرائیویٹ پارٹی ہے, دوسری بھی پرائیویٹ پارٹی ہے, اور ان کا خود کہنا ہے کہ میرے پاس 1970 سے یا پچھلے 50 سال سے مجھے اس زمین کا قبضہ نہیں مل رہا, اور اس کے ذمہ دار رانا مبشر ہے. اب رانا مبشر کی عمر دیکھ لیں تو اب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی, اور اس کے اوپر نیب نے درخواست وصول کی اور وصولی کی مہر لگا دی, اور ظاہر ہے وہ میڈیا پہ آ گئی. اب کیا اس درخواست کو آپ واقعی میننگ فل سمجھتے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہے, تو رانا مبشر کو آپ نکال دیں. اور جو مریم اورنگزیب والا معاملہ جو ہے, دیکھیے مریم اورنگزیب کو ان کا جو امیج ہے, دیکھیے ہم نے ان کو زندگی میں ایسا نہیں دیکھا کہ وہ بہت ہی ہائی فائی طریقے سے رہ رہی ہیں. ایک وہ نارمل جس انداز میں آپ اور ہم سب لوگ رہتے ہیں اسی انداز میں وہ رہتی ہیں. تو انسان کی شخصیت میں اگر اس کی دولت نہیں جھلک رہی تو عمومی سی تاثر ایک بن جاتا ہے کہ یہ ایک اس طرح کا آدمی نہیں ہے کہ جو ہاتھ مارنے کی کوشش کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وزیر کے طور پہ کچھ اختیارات, یعنی ایسے بعض گرے ایریاز میں ہوتے ہیں نا کہ جناب میں نے یہ موبائل استعمال کیسے کر سکتا ہوں, میں نے اپنے بچوں کو کال کر لی یا میں نے سرکاری طور پہ کال کر لی, اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ نیب کو اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ پھر اب بات آ گئی پیپلز پارٹی کی کہ پیپلز پارٹی کو کچھ رعایتیں کیوں ہیں. یہ ایک ایسا سوال ہے جو اٹھے گا اور اٹھتا رہے گا. اچھا, اب وہ رعایتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, سب سے زیادہ اچھل کود کون کرتا ہے؟ پی ٹی آئی والے نا, کہ پی ٹی آئی والوں کو یہ زوم ہے کہ جناب بس یہ دودھ میں دھلے ہوئے شہد کی نہروں سے نکلے ہوئے آئے ہیں اور ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ سرٹن کچھ لوگوں کے ڈیز آر نمبرڈ. جی وہی لوگ, میں آپ کو, ہاں نہیں آپ دور کیوں جاتے ہیں, نہیں ایوان وزیر اعظم میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. اچھا, نام بتا دوں, پرنسپل سیکرٹری اعظم خان. جی اعظم خان صاحب کے بھی یہ جو معلم جبہ والا کیس ہے جو پرویز خٹک کو بھگتایا جا رہا ہے, جو کبھی کسی کو بھگتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے موجودہ وزیر اعلیٰ جو کے پی کے انہیں بھی بھگتایا جا رہا ہے, تو اب وہ کاغذ ملتے جلتے بیانات جو ہیں وہ سارے کے سارے ایوان وزیر اعظم کے اس دفتر کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, تو آئندہ جو ہے وہ انہیں بھی بلا لیا جائے گا, تو شاید کچھ سوکھے دھانوں میں پانی پڑے. اس کے علاوہ علیم خان صاحب کی جو ایم ایل اے ہے اس کی تاخیر پہ بھی نیب کے اندر کچھ بات ہو رہی ہے کہ بھائی نواز شریف کی ایم ایل اے 60 دن میں آ سکتی ہے, تو اس ایم ایل اے کو کیا ہوا ہے, ذرا جا کے پتہ تو کرے. تو لہٰذا ایک یہ بھی پرابلم ہو رہا ہے. کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کے کیسز کھلنے ہیں اور وہ آ جائیں گے سامنے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف زیادہ دیر تک یہ خوشیاں نہیں منا سکے. آپ کو بھی معلوم ہے, بتانا نہیں چاہ رہے ابھی, آپ وہ چھوڑ دینا پھر. ٹھیک ہے. اچھا, ساتھ یہ جو سارے اعتراضات ہیں مسلم لیگ نون کے, اور حبیب صاحب نے بھی ابھی کہا کہ کچھ نام لیے کہ ان کے خلاف اب انکوائریز ہو سکیں گی, اور ایک اطلاع کے مطابق وزیر اعظم نے بھی صاف صاف کہہ چکے ہیں کہ کوئی میرے پاس کسی کی سفارش لے کر نہ آئے, کوئی اپنا ہوگا تو اس کے خلاف بھی بھرپور کارروائی ہوگی. لیکن نون لیگ یہ کہتی ہے کہ جی باقی آپ کے جو اپنے لوگ ہیں ان کے خلاف اگر تحقیقات ہو بھی رہی ہیں, جس میں وہ پرویز خٹک کو بھی کوٹ کرتے ہیں کہ آپ انہیں تو بڑے باعزت طریقے سے بلاتے ہیں, تحقیقات کرتے ہیں, انکوائری کرتے ہیں اور گھر بھیج دیتے ہیں, ہمیں آپ لوگ جو ہے وہ جیل میں بند کر دیتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. میں سب سے پہلے بات کروں کہ حبیب صاحب کی جو بات ہے میں اس سے بالکل متفق ہوں. ہر درخواست جو نیب کے اندر دی جاتی ہے ضروری نہیں کہ قابل سماعت ہو. ہر درخواست جو نیب کے اندر, ابھی میں اس وقت لکھ کے ایک درخواست دے سکتا ہوں کہ حبیب صاحب نے جو ٹائی پہنی ہے یہ سرکاری خزانے سے لی گئی تھی, تو اس درخواست کے اوپر ریسیونگ بھی لگ جائے گی, مہر بھی لگ جائے گی, ہو سکتا ہے میڈیا کے اوپر بھی آ جائے, ضروری نہیں کہ وہ قابل سماعت ہو. تو اس وجہ سے کچھ ایسی چیزیں جو اس وقت میڈیا کے اندر شاید ہائپ کریٹ ہو رہی ہے کیونکہ وہ سیاسی پرسنالٹیز کے بارے میں ہے, آنے والے دنوں کے اندر ان میں سے شاید کچھ بھی نہ نکلے, لیکن ریسیو کرنا اور اس کو اکنالج کرنا جو ہے یہ نیب کی رسپانسبلٹی ہے. اس کے اوپر سماعت پراپرلی کرنا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے. کیا ہر درخواست قبول کرنا
یہ ذمہ داری یہ ذمہ داری ہے اس وجہ سے ذمہ داری ہے کیونکہ نیب درخواست قبول کرنے سے پہلے یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہوگا. سو قانون نے ان کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ درخواستوں کو ریجیکٹ کر دیں. انہیں ایکسیپٹ کرنا ایک دفعہ ضروری ہے, اس کے اوپر مہر لگانا ضروری ہے, کسی آیو کو مارک کرنا ضروری ہے. میں حبیب صاحب کی دوسری بات سے بھی بہت زیادہ متفق, آج میں حبیب صاحب سے ویسے کوئی اختلاف نہیں کر رہے. حبیب صاحب نے کہا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے بارے میں عمومی تاثر ایسے نہیں ہے کیونکہ ان کے کوئی دولت اس طرح جھلکتی نہیں کہ ان سے لگے. تو چلیں اس کی پھر دوسری بات بھی مان لے کہ جن لوگوں کی دولت جھلکتی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو عمومی تاثر ہے اس کو بھی تھوڑا سا, اس کے بارے میں ایک عمومی تاثر ان کے خاندانی دولت کے بارے میں بھی ہے. نہیں اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپٹ کر لیں. دیکھیں یہ ساتھ ایک منٹ دیکھیں ساتھ یہ میں آپ کو ایک عرض کروں. دیکھیں یہ ہمارے سوسائٹی میں نا اور ہماری موجودہ حکومت کو پی ٹی آئی کو ایک بیماری لگ گئی ہے. وہ کیا؟ وہ بیماری پتہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک ہر وہ شخص جو خوشحال ہے وہ جال ساز ہے, وہ اچکا ہے. میں آپ کو عرض کروں, دیکھیں فیاض الحسن صاحب کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, سعد رفیق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جی موٹر سائیکل پہ تھا, آج اتنا امیر آدمی کیوں ہے؟ تو بھائی فیاض الحسن چوہان آپ بھی تو موٹر سائیکل پہ تھے, آپ تو سائیکل پہ تھے, آج آپ وزیر کیوں ہیں؟ ایک منٹ میں آپ کو عرض کروں. دیکھیں آپ نے یہ جو نیب کا یہ رویہ ہے اور پی ٹی آئی کا یہ رویہ ہے انتہائی قابل مذمت ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو, یعنی آپ ہر شخص کو جس نے اپنی محنت سے کمائی کی ہے, جس نے کوئی گھر اچھا بنا لیا ہے, جس نے کوئی گاڑی اچھی لے لی ہے, آپ اس کو اچکا بنانے کے پہ تلے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اچھا سعد, اگر احتساب سب کے لیے نعرہ جو آپ نے بلند کیا, پورا کر سکوں اگر آپ اجازت دیں کائنڈلی. پہلے سوال کا اگر میں جواب پورا کر سکوں کہ حبیب صاحب نے بالکل درست کہا کہ قابل مذمت ہے یہ بات کہ آپ ہر شخص کو جس کے پاس تھوڑا سا آپ کو پیسہ نظر آتا ہے, جس نے ایمانداری سے کمایا ہو, آپ اس کو چور ڈاکو کا لیبل دے دیں. یہ بات درست نہیں. لیکن یہ بھی بات اتنی ہی درست نہیں کہ ہر شخص جس کے اوپر انکوائری کھولے اگر وہ آپ کا سیاسی پارٹی کے اندر ہو تو کہیں کہ یہ تو بالکل بے قصور ہے, سعد رفیق صاحب نے کیا کیا ہے جی, نواز شریف صاحب نے کیا کیا ہے جی. آپ دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے یا بیشتر پولیٹیکل پارٹیز نے ایک ایسی پوزیشن لے لی ہے کہ اگر ان کی نظر میں کوئی دوسرا شخص چور ہو تو اس کو چور کہنا امیڈیٹلی کہنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب بھی اپنے کسی کی بات آ جائے تو فوراً مکر جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ نہیں. حبیب صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو کچھ رعایت ملی. میرا خیال ہے کہ اگر پیپلز پارٹی سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی رعایت نہیں ملی, اور ان کے جو لسٹ ہے ناموں کی جو لسٹ ہے کہ ان کے کون کون سے لوگ پکڑے گئے بڑے لمبے ہیں. حبیب صاحب نے کہا کہ آنے والے دنوں کے اندر پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے خلاف انکوائریز ہوں گی. میں بتا دوں اس وقت پی ٹی آئی کے کتنے لوگوں کو نیب کے اندر نہ صرف انکوائریز چل رہی ہیں بلکہ نیب کے اندر کم از کم وہ ایک دو تین دفعہ حاضریاں دے چکے ہیں. ان میں محسن عزیز صاحب جو سینیٹر ہیں, پرویز خٹک, اعظم خان, بابر ابان, نوابزادہ محمود زیب, زلفی بخاری, علیم خان, عاطف خان, محمود خان, ضیاء اللہ آفریدی. کتنے لوگوں کے پیپلز کتنے لوگوں کے پی ٹی آئی کے کتنے لوگوں کے پی ٹی آئی, یہی تو اعتراض ہے میرے بھائی, یہی تو اعتراض ہے کہ ایک پارٹی کا آدمی جاتا ہے. دیکھیں آپ پہلے اس بیانیے کو سمجھ لیجئے, دیکھیں ایک منٹ آپ اس نیریٹو کو سمجھ لیجئے تب آپ اس پہ بات کریے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کا خیال ہے اور وہ لوگوں کو بتا رہی ہے کہ ہم جاتے ہیں تو ہمارے خلاف کچھ ہے یا نہیں ہے, ہمیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. دیکھیں شہباز شریف کے خلاف اب تک کیا ہے, ٹھیک ہے, شہباز شریف کے آپ نے اس کو گرفتار کر لیا اور ادھر جو 5 لوگ گئے ہیں وہ جاتے ہیں. لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, اس کا جواب دیں. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے. بات ہو رہی تھی نیب کے حوالے. دیکھیے میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری حکومت نے, یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور اس کے جو ماشاءاللہ نادان دوست ہیں, وہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں. دیکھیے موٹر سائیکل والے نے محنت کر کے پیسہ بنایا ہے اور آج وہ بڑی گاڑی میں ہے, بلکہ اس کے پاس گاڑیوں کا فلیٹ ہے, تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر وہ پبلک آفس ہولڈر ہے اور پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ جناب آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے, تو پھر اس کو جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیے ہمارے قائد اعظم جو تھے, قائد اعظم رحمت اللہ علیہ, قائد اعظم کتنا عرصہ بطور وکیل جوتیاں چٹکھاتے رہے سڑکوں پہ, لیکن اس کے بعد جب وہ وکیل بنے تو ان کا جو رہن سہن تھا وہ بالکل یکسر تبدیل ہو گیا. تو آپ کیا کہیں کہ جناب انہوں نے اتنی ترقی کیسے کی؟ محنت سے کی. پاکستان میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے محنت سے کی اور ان محنت کشوں سے
جب پوچھا جائے کہ آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے تو ان کے پاس واضح جواب ہونا چاہیے. میں حبیب صاحب کی بات سے بالکل نون لیگ کا بیانیہ تو آپ نے جان لیا. ایک جملے میں حبیب صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس یہ پیسے کیسے آئے, میں حبیب صاحب سے اتفاق کرتا ہوں, تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی آئے تو تمہیں کیا, اگر میرے اثاثے میری آمدن سے نہیں بھی ملتے تو تمہیں کیا, یہ والا بیان میرا خیال ہے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. حبیب صاحب نے بالکل درست کہا کہ بظاہراً یہ لگتا ہے کہ نیب سافٹ ویئر ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے معاملے میں اور پی ایم ایل این کے معاملے میں نہیں ہے. بالکل اس بات کے اوپر نیب کی تنقید ہونی چاہیے, بالکل اس بات کے اوپر نیب کی تنقید ہونی چاہیے. میں بآواز بلند بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیب کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ حکومت وقت کا احتساب کرے. اس وقت نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا احتساب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ پچھلے 10 سال کی نیب نے اس وقت کی حکومت وقت کا احتساب نہیں کیا, وہ آج کرنا پڑ رہا ہے. آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو اس کا احتساب ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ریئل ٹائم کے اندر. 2013 سے 18 میں ریئل ٹائم پہ نون لیگ کا احتساب ہو رہا ہوتا. کل پروجیکٹ ایوارڈ ہوا ہے, آج اس کا کانٹریکٹ سائن ہوا ہے, صبح نیب سوال پوچھنا چاہتی تو پوچھ لیتی, اور اس ٹائم پیریڈ کے اوپر پی ٹی آئی کا احتساب ہو رہا ہو. اللہ کرے کہ جو برتاؤ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ جسٹ بی ڈن, it should manifestly be seen to be done. انصاف صرف ہو نہیں, انصاف ہوتا نظر آئے. اللہ کرے کہ نیب ایک اور بنیادی بات بھی دیکھیے, اس میں معاملہ یہ ہے نیب کے کیسز میں, جو بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی جو وہ بتاتے ہیں, کہتے سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ٹھیکیداری میں یا پروکیورمنٹ میں, کہ کوئی چیز خرید لی. اب ایک چیز نے فرض کیا پر پشاور میں ایک سیکٹری نے چیز خرید لی 10 روپے کی, اور وہی چیز خرید لی یہاں 11 روپے کی, فرض کیا وہ جو 1 روپیہ ہے وہ اس کی جان کا عذاب بن جائے. کہتا ہے میں تو 8 میں بھی دے سکتا تھا, یا میں کوئی چیز کہتا ہے میں 8 میں بھی دے سکتا تھا. تو وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ نیب کو بھی, نیب کے افسروں کی بھی ٹریننگ چاہیے, افسروں کی بھی ٹریننگ چاہیے, نہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری بیوروکریسی کی بھی ٹریننگ چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ایک پیج پہ آئے تاکہ انہیں پتہ یہ اس وقت صورتحال کیا ہے, خوف سے کام رکے ہوئے ہیں, نہ نیب کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کام کیسے چلے گا, نہ انہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھیں. کام رکے ہوئے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملات کس طرح سے آگے چلیں گے, کام کیسے ہوگا, لیکن غیر جانبدار ہونا ہی انصاف کی سب سے بڑی دلیل ہے. پروگرام سے دیجیے اجازت, آپ سے کل ہوگی ملاقات. اللہ نگہبان. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.